کہتے ہیں ایک زمانے میں قبر کھودی گئی کسی کو دفن کرنے کے لیے، تو ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے تازہ گلابوں کی خوشبو آ رہی ہے اور صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو بہت شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کس عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کی بیوہ تک پہنچ گئے جو ابھی بقید حیات تھی اور عمر کے آخری حصے میں تھی۔ تو جا کے لوگوں نے پوچھا اور یہ واقعہ بتایا، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر تو ایک عام سا شخص تھا، میں نہیں بتا سکتی اس کا کوئی ایسا عمل ہو، سادہ دیہاتی تھا۔ ہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن محبت بہت کرتا تھا۔ تو جب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو یہ روتا ہوا گھر آ جاتا اور گھر میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، کھولتا، آنکھوں میں آنسو ہوتے، چومتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی تیرا سچا کلام ہے۔ پھر انگلی پھیرتا چلا جاتا، کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی صداقتوں کا منبع و مصدر ہے اور یہ بھی تیرا نورانی کلام ہے۔ اور 2-3 صفحات پر یوں انگلی پھیرتا چلا جاتا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتا۔ آج اس کی قبر میں اجالے ہیں تو کتاب اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ تو یار اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، ہمارے سینوں کا خزینہ بن جائے، اس کتاب کی مطابقت میں ہمارا عمل ہو جائے اور ہماری زندگی اس قرآن کے سائے میں گزرنے لگ جائے، تو پھر بتائیے کہ زندگی کتنی پر نور اور کتنی روشن اور کتنی تاباں ہو جائے گی۔ زندگی پہ رشک آئے گا، زندگی زندگی بن جائے گی، حیات حیات بن جائے گی، اور ہم ایسی سرخرو اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے کہ جس کا اب تصور کر رہے ہیں تو طبیعتوں میں ایک سرشاری آ رہی ہے، لیکن ہماری زندگی اگر اس پاکیزہ کتاب کی مطابقت میں گزرے تو پھر بتائیے کیسی پاکیزہ اور سرور زندگی ہے۔